السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے صحابی کے بارے میں ہے جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا کہ امت کا امانت دار شخص۔ ان کا نام حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عامر ان کا نام ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام جراح۔ لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ مشہور نہیں ہے بلکہ اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح۔ اسی طرح ان کے والد کا نام زیادہ مشہور نہیں ہوا، ان کے دادا کا نام زیادہ مشہور ہو گیا۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے، آپ کے جد امجد فہر پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دعوت دی اور یہ ابتدا کے اندر اسلام لیا ہے، اور مکہ کے اندر مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی اور 1 مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ غزوہ بدر کا مارکہ ہوتا ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بڑے جنگجو اور بہادر تھے۔ عجیب قدرت کا نظام دیکھیے کہ حضرت ابو عبیدہ بدر کے اندر شریک ہیں اور ان کے والد کفار کی طرف سے ہیں۔ لڑائی میں آمنا سامنا ہو گیا، والد نے بیٹے کو نشانہ بنایا اور بار بار ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ بچتے رہے۔ بالآخر انہوں نے والد کے اوپر وار کیا اور ایک ہی وار کے اندر ان کا کام تمام کر دیا۔ ایک طرف والد کی محبت اور ایک طرف والد ہے جس نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہ والد اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ گیا تو انہوں نے والد کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا پر قربان کر دیا۔ انہی طرح کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ کیا مطلب کہ تم نہ پاؤ گے اس قوم کو جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائی کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت رکھتے ہوں گے، گو وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے کنبہ سے کیوں نہ ہوں، کہ اللہ کی محبت پر ان کے باپ کی محبت، بھائی کی محبت، خاندان کی محبت غالب نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر خدا نے ایمان کو نقش کر دیا، پکا کر دیا، اور وأیدہم بروح من، اور اپنی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل حال کر دی۔ غزوہ احد کا مارکہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا شدید حملہ ہوا اور لوہے کی زرہ کی 2 کڑیاں، 2 کیل آپ کے چہرے مبارک میں کھب گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو دانتوں سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کی اور بالآخر ان کو باہر کھینچ لیا۔ اس کام میں آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، اور ساری عمر تک ان کے 2 دانت ایسے ہی رہے کہ ان کے سامنے کے 2 دانت نہیں تھے۔ غزوہ خندق، فتح خیبر، صلح حدیبیہ، تمام مہمات میں پیش رہے۔ سریہ ذات السلاسل، جنگی مہارت کمال درجے کی تھی، اور اس کے علاوہ صرف جنگی مہارت کمال درجے کی نہیں تھی بلکہ عالم بھی بہت زبردست تھے۔ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا اور ان کی کوشش تھی کہ کس طرح دین جو ہے وہ سارے عالم کے سارے انسانوں تک پھیل جائے، اور ہر صحابی کی یہ کوشش تھی۔ ایک مرتبہ اہل نجران نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایک معلم بھیج دیں ہمارے ساتھ جو ہمیں تعلیم سکھائے، تربیت کرے، ہمیں دین کے بارے میں بتائے اور ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی کرے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اٹھ۔ آپ کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا یہ امت کا امین ہے، اسے میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج مبارک میں تشریف لے گئے، وہاں بھی ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے وقت مسلمانوں کی ایک عجیب کیفیت تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو خبر ملی کہ ثقیفہ بنی سعدہ جو انصار کی ایک بیٹھک تھی، وہاں پر خلافت کے بارے میں، خلافت کے مسئلے پر بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ حضرات وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر گفت و شنید کی، اور حضرت ابو عبیدہ نے انصار سے فرمایا کہ اے انصار، تم نے سب سے پہلے مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا، اب تم سب سے پہلے اختلاف کرنے والے نہ بنو۔ آپ ان کے رتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ دیکھو، لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو یہ عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ذات سے خدا نے دین کو معزز کیا، اور دیکھو یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کو امین الامہ کا لقب عطا کیا گیا، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن ان دونوں حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دور صدیق شروع ہوا اور شام کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کا حکم کیا، اور ہر طرف سے مختلف اطراف سے شام کے اوپر چڑھائی ہوئی، اور مختلف جو ہے ان کے امیر تھے، لیکن ان سب کے متفقہ اور مجموعی طور پر سب کے جو ایک امیر تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ دمشق فتح ہو گیا، فحل، حمص،
یرموک، بیت المقدس، یہ ساری کی ساری فتوحات یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ 17 ہجری میں شام کے والی بنے اور قحط 18 ہجری میں عرب میں قحط پڑا تو انہوں نے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں انہوں نے وقف کر دیے۔ ان کو اسلام کی دعوت دینے کا اور دین کو پھیلانے کا بہت شوق تھا۔ شام کے اندر رہتے ہوئے ان کی دعوت سے کئی عیسائی قبیلے پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اپنے دور خلافت میں آپ شام تشریف لے گئے، لشکر کے لوگ آ کر ملنے لگے۔ آپ نے پوچھا میرے بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا امیر المومنین آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو فرمایا ابو عبیدہ۔ وہ آئے تو میرے بھائی کہتے ان کے گلے لگ گئے۔ شام کے دورے میں آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے بلا تکلف کہا کہ ابو عبیدہ تم نے ہماری دعوت نہیں کی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چند جو ہے ان کو اپنے گھر لے گئے اور بالکل ایک سادہ سا مکان تھا، بہت ہی سادہ، اور چند روٹی کے خشک ٹکڑے اور پانی ساتھ لا کے رکھ دیا اور کہا کہ امیر المومنین میں تو صبح بھی یہی کھاتا ہوں، شام کو یہی کھاتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ ابو عبیدہ کہ شام میں آ کر سب تبدیل ہو گئے اور تم اسی حالت پر قائم ہو۔ سن 18 ہجری میں شام اور عراق کے اندر طاعون کی ایک وبا پھیلی اور طاعون امواس ایک جگہ تھی، وہاں سے وبا پھوٹی تھی اور پھیلتے پھیلتے اس نے اپنے شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک روایت کے مطابق 20,000 لوگ اس طاعون کی بیماری کے شکار ہو گئے اور اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پر یہ بیماری پھیل جائے اور لوگ وہاں پر صبر کریں، وہاں سے نہ نکلیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، تو وہ آدمی شہید ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام پہنچے، مقام سرخ شام سے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں پر ان کی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ ہوا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آگے بیماری ہے تو اکثر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس علاقے کے اندر وبا پھوٹ جائے اس علاقے کی طرف بڑھو نہ، اور اگر جہاں پر پھوٹ جائے وہاں سے نکلو نہ۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ حضرت عمر نے فوج میں اعلان کر دیا کہ واپس چلیں۔ حضرت ابو عبیدہ غصے میں آ گئے اور فرمایا عمر کیا تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کے اندر جو شخص فوت ہوگا وہ شہید ہوگا، اگر مجھے یہ بیماری لگے گی تو میری سعادت کی بات ہے اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے بہت اصرار کیا لیکن یہ واپس نہ آئے۔ واپس جا کر انہوں نے خط لکھا، بلانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ امت کا اتنا بڑا سرمایہ، یہ امت کو بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن یہ واپس نہ آئے۔ آخر طاعون ان کو لگا اور اسی بیماری کے اندر یہ شہید ہوئے۔ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے اپنا جانشین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ قبر میں اترے اور ان کو شام کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، 2 بیٹے ہوئے، لیکن ان کی آگے اولاد نہیں ہوئی اور یوں ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ لمبا قد تھا، کمزور پتلا دبلا جسم تھا، چہرے پر گوشت کم تھا، سامنے کے 2 دانت گر چکے تھے، داڑھی کم گھنی تھی، اور ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا، جب حضرت عمر کو جانشین مقرر کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کاش ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو خلافت کے لیے میں ان کا نام تجویز کرتا۔ قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں سوال ہوتا تو میں عرض کرتا الہی میں نے تیرے نبی کو اس شخص کے بارے میں یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ اس امت کا امین ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔